کہ آپ کس کی امت میں؟ کس کی؟ اعلیٰ حضرت۔ توقیر رضا بھائی بتائیے کس کی امت میں؟ ہم صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک سوال ہے، بولیے۔ آپ کس کی امت میں؟ اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی؟ ہاں۔ کس کی امت میں ہو؟ اعلیٰ حضرت کی۔ آپ کس کی امتی ہیں؟ تاج الشریعہ کی امتی ہیں۔ یہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی تاریخ کو ہوئی؟ یہ معلوم نہیں ہے؟ آئیے سب مل کے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے زیادہ تر ٹاپک اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر معاشرے کے اندر ہونے والی خرافات، بدعات اور خصوصاً شرک کو میں بہت زیادہ ایکسپوز کرتا رہتا ہوں۔ آئے میں آج آپ کو اس معاملے کی سیریسنس کی تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں کہ جس کو آپ بہت ہی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، یہ کتنا سیریس معاملہ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آپ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ کر لیں وہ تب معاف ہو جاتے ہیں جب آپ سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ ان کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر کسی شخص کے ساتھ دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کو قتل تک کر دیا ہے، اس کی بھی معافی مل سکتی ہے اگر اس کے وارثین معاف کر دیں تو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے کا ایک آخری راستہ اللہ نے ضرور چھوڑا ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے تک۔ مگر صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ النساء آیت 48 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ دربار سید علی میرا داتار بابا کا ہے۔ یہ دربار کے اندر ہر تکلیف، پریشانی، بلا، بیماری، جادو ٹونا، بلیک میجک، جو کچھ بھی ہے، دشمن لوگوں نے کچھ کھلا پلا دیا ہے، جادو ٹونا کرا ہے، تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ الاسراء والمعراج کا سفر تھا، جب اللہ نے روحانی اور جسمانی طور پر اپنے پیارے نبی کو 7 آسمان اور اس پر موجود اللہ کے عرش تک کی زیارت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب کسی خاص مہمان کو اپنے پاس دعوت دے کر بلایا جاتا ہے تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مہمان کو کوئی ایسا تحفہ دیا جائے جو کہ سب سے قیمتی بھی ہو اور اس شخص کی ضرورت بھی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سفر کے اندر میزبان کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس نے اپنے حبیب کو اس سفر معراج کے اندر 3 تحفے دیے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو دیا وہ نماز کا تھا، کیونکہ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی